روس اور یوکرین کی جنگ کو جاری ہوئے 3 سال گزر چکے ہیں۔ ایک جنگ جس کا آغاز مشرق یورپ میں ہوا، مگر اس کے اثرات دنیا بھر میں محسوس کیے گئے۔ خوراک کا بحران، مہنگائی، توانائی کی قیمتوں میں اضافہ اور جغرافیائی سیاست میں شدید تناؤ۔ آج کی ویڈیو میں ہم جائزہ لیں گے کہ 2025 میں یہ جنگ کہاں کھڑی ہے، دونوں فریقین کی پوزیشن کیا ہے اور عالمی سیاست پر اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے۔ چوبیس فروری 2022 میں روس نے یوکرین پر حملہ کیا۔ ماسکو کا موقف یہ تھا کہ نیٹو کی توسیع روس کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، جبکہ یوکرین اور مغربی دنیا کا کہنا تھا کہ یوکرین ایک خود مختار ریاست ہے اور اسے اپنی مرضی سے فیصلے کرنے کا بھرپور حق حاصل ہے۔ جنگ کی شروعات میں روس نے کئی علاقوں پر تیزی سے قبضہ کیا، مگر یوکرین نے بھی سخت مزاحمت کی اور مغربی امداد کے سہارے روسی افواج کو کئی جگہوں سے پیچھے دھکیل دیا۔ دو 2023 اور 2024 میں جنگ نے ایک نئی شکل اختیار کی۔ یہ صرف ٹینکوں اور فوجیوں کی لڑائی نہ رہی، بلکہ ڈرونز، سائبر حملے، میزائلز اور انفارمیشن وارفیئر اب اس جنگ کا بڑا حصہ بن چکے ہیں۔ روس نے ایران اور شمالی کوریا سے مدد حاصل کی، جبکہ یوکرین کو امریکہ اور یورپی یونین سے ہتھیار، انٹیلیجنس اور تربیت ملی۔ ان 3 برسوں میں لاکھوں انسان متاثر ہوئے، ہزاروں جانیں ضائع ہوئی، یوکرین کے شہر ملبے کے ڈیر بن گئے، روسی معیشت پر پابندیاں لگیں، یورپ میں توانائی بحران پیدا ہوا اور ترقی پذیر ممالک میں اشیاء خوردنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ اب 2025 ہے اور جنگ ختم نہیں ہوئی۔ روس نے ڈونباس، زپوریژیا اور کریمیا پر کنٹرول مضبوط کیا ہے، جبکہ یوکرین مسلسل مزاحمت کر رہا ہے۔ یوکرینی افواج کو F-16 طیارے اور جدید میزائل نظام موصول ہو چکے ہیں۔ دونوں جانب فریقین تک چکے ہیں، لیکن کوئی بھی فریق پسپائی اختیار کرنے کو تیار نہیں۔ امریکہ اور نیٹو یوکرین کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن عوامی رائے میں فرق آ رہا ہے۔ یورپ میں مہنگائی اور توانائی کی قیمتوں نے سیاسی بحران کو جنم دیا۔ دوسری طرف چین، بھارت، ترکی اور خلیجی ممالک متوازن پالیسی اپنائے ہوئے ہیں، نہ کھل کر روس کے ساتھ ہیں اور نہ مکمل طور پر یوکرین کے ساتھ۔ پاکستان، مشرق وسطیٰ، افریقہ اور ایشیا میں خوراک اور ایندھن کے مسائل اسی جنگ سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس جنگ کے رکنے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ دونوں فریقین اپنی شرائط پر امن چاہتے ہیں۔ روس چاہتا ہے کہ یوکرین نیٹو میں شامل نہ ہو اور قبضہ کیے گئے علاقے روسی علاقے تسلیم کیے جائیں، جبکہ یوکرین چاہتا ہے کہ روس مکمل انخلا کرے اور جنگی جرائم کا احتساب ہو۔ یہی وجہ ہے کہ سفارتی کوششیں اب تک ناکام رہی۔ 2025 کے آخر تک 3 ممکنات ہیں۔ نمبر 1، سفارتی حل اگر چین، ترکی یا کسی بڑے ملک کی ثالثی کامیاب ہو جائے۔ نمبر 2، جنگ کا طویل تسلسل جیسا کہ افغانستان یا شام میں ہوا۔ اور تیسرا امکان، حادثاتی کشیدگی، اگر نیٹو یا روس میں کوئی تصادم ہو جائے تو یہ عالمی جنگ میں بدل سکتا ہے۔ یہ جنگ صرف یوکرین یا روس کی جنگ نہیں رہی، یہ عالمی طاقتوں کی مفادات کی جنگ ہے، یہ نیو ورلڈ آرڈر کی جنگ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ عام انسانوں کے لیے ایک بڑی آزمائش ہے۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، لیکن جب فریقین سننے کو تیار نہ ہو
تو جنگ خود ایک زبان بن جاتی ہے۔ کیا 2025 میں ہمیں جنگ کا خاتمہ دیکھنے کو ملے گا یا یہ تنازع مزید دہائی تک جاری رہے گا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔